نماز جنازہ تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ کی نماز جنازہ درست بھی ہے؟ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ کسی عام آدمی کو امام بنایا جائے تو اب وہ امام نیت کس طرح سے کرے گا؟ کسی آدمی کو میت کی دعا یاد نہ ہو تو کون کون سی دعائیں ہیں جو آدمی پڑھ سکتا ہے؟ بالغ اور نابالغ دونوں کی نماز جنازہ کے اندر کیا کیا چیزیں مختلف ہیں؟ اور نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں؟ ان تمام باتوں کا آپ کو آج کے سبق سے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو آج سے اپنی نماز جنازہ کو درست کر لیں تاکہ میت کے لیے جو آپ عمل کرنے جا رہے ہیں اور کل جو لوگوں نے آپ کے لیے نماز جنازہ پڑھنی ہے تو سب سے درخواست ہے کہ نماز جنازہ کو ٹھیک کر کے پڑھیے۔ یہ پہلا وہ عمل ہے جو میت کے ایصال ثواب کی خاطر کیا جاتا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نماز جنازہ کو بالکل صحیح ادا کرنا سیکھ لیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، لیکن اگر آپ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یومیہ آپ کو ایک بہترین سبق اور ایک اچھی بات سیکھنے کو مل جائے۔ نماز جنازہ کے صحیح ادا ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کے لیے ہیں، یعنی طہارت کے اندر بدنی طہارت، اسی طرح کپڑوں کی طہارت اور جگہ کی طہارت یہ ضروری ہے، جس طرح عام نمازوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور دوسری بات ہے ستر عورت، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ستر کے زمرے میں آتا ہے اس کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اور استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا۔ بہت سے لوگ جو بھاگم بھاگ اور جلدی سے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نماز جنازہ کے لیے وضو تک نہیں کرتے۔ تو میری ان مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ آئے، جہاں آپ کو جنازگاہ میں جگہ ملی آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز جنازہ ادا کر لی، اس عمل سے آپ کا نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا اور میت کو راحت نہیں پہنچے گی۔ اور سب سے آخری اور اہم بات ہے نیت کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو وہ عمل سرے سے شروع ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو نیت کر لینا ضروری ہے۔ نماز جنازہ کی نیت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ ان الفاظ سے اگر آپ دہرا لیں تو نماز جنازہ کی نیت ہو جائے گی، وگرنہ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ دل سے ارادہ کر لیں تو تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو ان کلمات کو دہرا لیجئے۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اور دعا اس حاضر میت کے واسطے کر رہا ہوں، اور پیچھے اس امام کے پڑھ رہا ہوں، منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، اور دونوں ہاتھوں کو آپ نے کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو زیر ناف باندھ لینا ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نماز جنازہ کے اندر 2 ارکان ہیں، یعنی 2 چیزیں ہیں جو نماز جنازہ کے اندر فرض کی حیثیت رکھتی ہیں، اور واجبات نماز جنازہ کے اندر واجبات کوئی بھی نہیں ہے، ہاں البتہ سنتیں ہیں، 3 سنتیں ہیں۔ تو اب ہم بالترتیب ان کو بھی سیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ 4 تکبیرات جو نماز جنازہ کے اندر کہی جاتی ہیں، ان تکبیرات کی حیثیت فرض کی ہے، اور ہر ایک تکبیر کو ہر رکعت کے قائم مقام سمجھا گیا ہے۔ امام بلند آواز سے کہے گا اللہ اکبر، اور مقتدی اس کے بعد آہستہ آواز سے کہے گا اللہ اکبر اپنے دل میں۔ ان 4 تکبیرات کو کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے ضروری ہے، کوئی بھی فریق اس کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض نماز جنازہ کے اندر ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ جس طرح عام نمازوں کے اندر فرض اور واجب نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، بغیر عذر کے کھڑا ہونا، قیام کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی قیام فرض ہے، آپ بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ 2 ارکان ہیں، 2 فرض ہیں جو نماز جنازہ کے اندر ہیں، یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد رہنے چاہیے، ان کو آپ نے کسی حال میں ترک نہیں کرنا ہے۔ باقی 3 چیزیں جو سنت کی حیثیت رکھتی ہیں نماز جنازہ کے اندر، پہلی تکبیر کو آپ نے کہا، اور اس کے بعد جو پہلی سنت ادا کرنی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ تو حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے دوسری تکبیر کہہ کر دوسری سنت کو ادا کرنا ہے، اور وہ ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ تو آپ کوئی سا بھی درود ادا کر سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک درود پاک یہاں پر آپ کی اسکرین پر اوپن ہو رہا ہے، اسے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر اور جامع معنی درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہنی ہے، اور اس کے بعد جو تیسری سنت ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے، اور وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اگر میت بالغ مرد و عورت کی ہے تو اس کے لیے آپ نے جو مسنون دعا ہے اگر آپ کو یاد ہے، ویسے تو ہر مسلمان پر لازم ہے، اتنا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ نماز جنازہ کی ان دعاؤں کو یاد کر لے۔ تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ 80% تو آپ کو آج کی ویڈیو سے ہی یاد ہو جائے گی۔ آپ ان کلمات کو میرے ساتھ ساتھ دہرا لیجئے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو بالغ مرد و عورت کے لیے آپ نے ان کلمات کو، ان مسنون دعا کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے جو ہم نے اوپر آپ کو بتائی، تو پھر آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ یہ مذکر میت کے لیے ہے۔ اب مذکر چاہے وہ بالغ ہے یا نابالغ ہے، اس کے لیے آپ نے ان کلمات کو دہرانا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ اور اگر میت مؤنث ہے یعنی بالغ یا نابالغ، اس کی قید نہیں ہے، میت جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ مؤنث میت ہے، تو آپ نے اس کے لیے ان کلمات کو دہرانا ہے دعا کے یاد نہ ہونے کی صورت میں، اللہم اغفر لہا، اللہم اغفر لہا۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی نماز جنازہ تب بھی درست ہو جائے گی۔ تو تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے میت کے لیے، دعائے مغفرت، اور اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر پڑھ کر آپ نے دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دینا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو چکی ہے۔ اور اگر میت نابالغ لڑکے کی ہو، نابالغ لڑکے کی میت کے لیے جو تیسری تکبیر کے بعد مسنون دعا پڑھی جاتی ہے اسے بھی آپ یاد کر لیجئے۔ اس میں آپ نے تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت کے لیے اس مسنون دعا کو دہرانا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو نابالغ لڑکے کی میت کے لیے تیسری تکبیر کے بعد یہ مسنون دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے جو میت ہے وہ نابالغ لڑکی کی میت ہے، تو نابالغ لڑکی کی میت کے لیے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے تیسری تکبیر کے بعد، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ تو یہ ہے نابالغ لڑکی کی میت کے لیے دعا جو ہم نے تیسری تکبیر کے بعد پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس ترتیب سے انشاءاللہ العزیز آپ نماز جنازہ کو ادا کریں گے تو آپ کو بھی راحت ہوگی، آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی، اور جس میت کے لیے آپ نے یہ مغفرت کا عمل کیا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کے لیے بھی اس عمل کو باعث راحت اور باعث ایصال و مغفرت فرمائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو، ہمارے اس پیغام کو اپنے تمام ان جاننے والے احباب تک لازمی پہنچا دیں جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ کے اندر غلطیاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔